موضوع الدرس النهي عن الظن في سورة الحجرات تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب رحیم۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمین الى ان قال وقال الامام احمد حدثنا هاشم قال حدثنا ليس عن ابراهيم بن نشيط الخولاني عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن دجين كاتب عقبة قال قلت لعقبة إن لنا جيران يشربون الخمر وأنا داع لهم الشرط فيأخذونهم قال لا تفعل ولكن إذهم وتهددهم قال ففعل فلم ينتهوا قال فجاء دجين فقال إني قد نهيتهم فلم ينتهوا وإني داع لهم الشرط فنأخذهم فقال له عقبة ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا مؤودة من قبرها، رواہ ابو داود والنسائی من حدیث لیث بن سعد به نحوہ۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اس پہ دلائل کا ذکر کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف برے گمان نہیں کرنے چاہیے۔ کیونکہ گمان جو ہے وہ کبھی کبھی گناہوں کی حد کو پہنچ جاتا ہے، بلکہ اور نہ ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے چاہیے، نہ غیبت کرنی چاہیے۔ تو اس روایت میں آتا ہے کہ امام احمد روایت فرماتے ہیں کعب بن علقمہ سے، وہ ابی الہیثم سے، وہ دجین سے، یہ دجین جو ہے یہ کاتب ہے عقبہ کا۔ قال قلت لعقبہ، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عقبہ سے کہا ان لنا جیرانا، ہمارے ہمسائے میں کچھ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پولیس کو اطلاع کروں تاکہ وہ ان کو پکڑ لے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تفعل، ایسا نہ کرو، ولکن اذہم وتہددہم، ان کو نصیحت کرو، ان کو ڈراؤ کہ وہ اس گناہ سے باز آ جائیں، برائی سے باز آ جائیں۔ قال ففعل، تو حضرت دجین نے ان کو ڈرایا، ان کو نصیحت کی، لیکن وہ باز نہ آئے۔ قال فجاءہ دجین فقال، پھر وہ دجین آئے، انہوں نے کہا کہ انی قد نہیتہم فلم ینتہوا، میں نے ان کو ہٹایا، منع کیا، لیکن وہ نہیں رکتے ہیں، اب میں مجبور ہوں انی داع لہم الشرطہ کہ میں پولیس کو اطلاع کروں تاکہ ان کو پکڑ لے۔ حضرت عقبہ نے فرمایا کہ بالکل نہ کرو، ویحک لا تفعل، تیرے لیے ہلاکت ہو، یہ کام نہ کرنا، کبھی شکایت نہ کرنا۔ چونکہ میں نے حدیث پاک سنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے،
فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ستر عورت مومن، کوئی بندہ اپنے مومن بھائی کے گناہ پہ پردہ ڈال دے تو اس کو اللہ ایسے ثواب دیتے ہیں جیسے کسی نے مردہ بچی کو دوبارہ زندہ کر دیا ہو. فَكَأَنَّمَا اسْتَحْيَا مَوْعُودَةً مِّن قَبْرِهَا، جیسے کسی زندہ درگور ہونے والی لڑکی کو زندہ کر دے تو کتنا ثواب ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے گناہ پہ پردہ ڈالنے والے کو بھی ثواب دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ من ستر سترہ اللہ، جو بندہ اپنے کسی دوست کے گناہ پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے من رحم رحم، جو بندہ زمین والوں پہ رحم کرتا ہے آسمان والی ذات اس پہ رحم کرتی ہے. اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے من تتبع عورات النساء، اور جو بندہ لوگوں کے گناہوں کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، جاسوسیاں کر رہا ہے، اللہ پھر اس کے گناہوں کو بھی ڈھونڈتے ہیں اور اس کو اس کے گھر کے اندر رسوا کر دیتے ہیں. تو یہ حالات ہوتے ہیں. یاد رکھیں کہ انسان جو ہے پہلی چیز تو ہے کہ بلا وجہ بدگمانی نہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ بلا وجہ تجسس نہ کرے کہ یہ اس گھر میں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. ہمیں تجسس کا حکم ہی نہیں. اور اگر ان کا کوئی گناہ ہے تو وہ اس کی سزا بھگتیں گے، خود بخود ایک دن ظاہر ہو جائے گا. ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم نصیحت کریں، ہدایت کریں. دیکھیں نا بعض اوقات حالات ہیں. ایک آدمی تھا حضرت عثمان کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، وہ اللہ کے بندے کو مجبور تھا، شراب کی عادت تھی، شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا، حضرت نے اس کو سزا دے دی. کچھ عرصہ گزرا وہ پھر پکڑا گیا، حضرت نے اس کو پھر سزا دے دی. کچھ عرصے کے بعد وہ اللہ کا بندہ پھر پکڑا گیا. تو اب آپ نے اس کو سزا بھی دے دی اور مدینہ منورہ سے بھی نکال دیا، فرمایا کہ نکل جاؤ. اور اس کو شام کی طرف بھیج دیا کہ بھئی اب تم مدینہ پاک میں نہ رہو، یہ بڑا مقدس مقام ہے اور تم باز نہیں آتے ہو اپنے گناہ سے. تو اس سے تو بہتر ہے نا کہ اللہ معاف کرے کہ بندہ مدینے پاک میں گناہ کرے نکل جائے کسی دوسرے ملک. اس کو جب بھیج دیا تو وہاں کے گورنر کو ایک خط کے ذریعے اطلاع کر دی کہ فلاں بندہ جو ہے وہ عادی ہے، وہ شراب نہیں چھوڑتا، میں 3 دفعہ اس کو سزا دے چکا ہوں، اب میں نے اس کو تمہارے علاقے میں بھیجا، اس پہ نظر رکھنا، خیال رکھنا اس کا. اللہ کی شان ہے وہاں بھی شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا. اس کو پتا تو نہیں تھا کہ میری تو نگرانی ہو رہی ہے. تو اس گورنر نے اس کو اپنے گھر کے قریب ایک کمرہ تھا اس میں بند کر دیا اور ملازمین کو حکم دیا کہ کھانے کے وقت میں کھانا پہنچا دو، وضو کر رہے نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کو پڑھنے دو، نگرانی کرو. ان کا منشا یہ تھا کہ کچھ عرصہ اس کو ہم بند رکھیں تاکہ یہ بری عادت سے باز آ جائے. اسی اثنا میں اللہ کی شان یہ ہے کہ مسلمانوں کی جنگ ہو گئی کافروں سے. تو گورنر جو تھے وہ فوجیں لے کر کفر کے مقابلے کے لیے نکل گئے اور رات کو ہی اپنی کوٹھڑی میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے اور چیخ رہا ہے اور بڑی بلند آواز سے فریادیں کر رہا ہے. اب گھر کے قریب کوٹھڑی تھی تو گورنر کی بیگم صاحبہ دروازے کے قریب آئیں. انہوں نے پوچھا پتہ نہیں قیدی کو کیا ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا تکلیف ہے؟ ہمیں تمہیں سزا دینے کا حکم نہیں ہے، یہ حکم ہے کہ قید رکھو، کھانا بھی دو، پانی بھی دو، نگرانی رکھو.
تمہیں کسی نے مارا ہے، ستایا ہے؟ تو کہا بالکل نہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کی فوجیں جو ہیں وہ کفر کے مقابلے پہ جہاد کر رہی ہیں، اور میں بدقسمت گناہ کی وجہ سے پکڑا ہوا۔ اور انہوں نے کہا بہن دیکھو بات سنو، تم میری بہن ہو، اگر مہربانی کر کے مجھے ایک گھوڑا بھی دے دو، ہتھیار بھی دے دو، اور مجھے جانے دو جنگ میں۔ اگر اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے میں شہید ہو گیا تو الحمدللہ تمہاری جان بھی چھوٹ گئی، میرے گناہ بھی معاف ہو گئے، میں شہادت کے مرتبے پہ پہنچ گیا۔ اور اگر میں زندہ رہا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں خود بخود واپس آ کے اپنے اسی کمرے میں اپنے آپ کو پھر قید کر دوں گا۔ اللہ نے بی بی کے دل میں بھی رحم ڈال دیا، تو اس نے اس اپنے خامند کا بڑا استبل سے پسندیدہ گھوڑا جو تھا وہ گھوڑا بھی دیا، سامان بھی دیا، ہتھیار بھی دیے، اور وہ اللہ کا نام لے کے نکل پڑا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں جنگ کے دوران میں ایک اونچے مقام پہ کھڑا ہوا اپنے فوج کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک گھوڑ سوار آتا ہے اور اس بے جگری سے لڑتا ہے کہ دشمن کی صفیں الٹ دی اس نے۔ اور میں حیران ہوں کہ گھوڑا میرا ہے، یہ بندہ کون ہے، اور پھر میرا گھوڑا اس کے پاس کیسے آ گیا ہے؟ عرب لوگ گھوڑے کو تو پہچانتے تھے نا، گھوڑے کو اور اونٹ کو، یہ تو بادشاہ ہے نا، اس لیے عربی نسل گھوڑے جو ہیں وہ آج بھی دنیا میں ایک ان کا مقام ہے۔ فرماتی ہے میں حیران رہا اور میں دیکھتا رہا کہ وہ اللہ کا بندہ اتنی بے جگری سے لڑتا ہے کہ جدھر بھی جاتا ہے نا کہ وہ صفوں میں گھس جاتا ہے دشمن کے، اور پوری دو ہاتھوں سے تلوار چلا رہا ہے، صفوں کی صفیں الٹ دیتا ہے۔ میں دیکھتا رہا، ڈھونڈتا رہا، جنگ ختم ہو گئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، نہ مجھے سوار نظر آیا نہ مجھے پھر وہ گھوڑا ملا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں حیران بھی، اللہ جانے اللہ نے ہماری مدد کے لیے کوئی فرشتہ بھیجا تھا۔ میں نے کہا فرشتہ تو پھر گھوڑا میرا کیوں لے آیا؟ بہرحال وہ وہاں سے نکلا اور گھوڑا دوڑاتا ہوا باقی فوج سے 2 دن پہلے پہنچا۔ کنڈی کھٹکھٹائی، بیگم صاحبہ دروازے پہ آئی، پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا بہن تمہارا قیدی واپس آ گیا ہے، گھوڑا سنبھالو، سامان سنبھالو، تالا دو اور دروازہ کھول کے قیدی کو قید کرو۔ بی بی نے حکم دیا، انہوں نے دروازہ کھولا، کمرے میں قید کر دیا، گھوڑا استبل میں چلا گیا، سامان رکھ دیا۔ واپس جب حضرت عمر آئے تو بیگم سے کہا کہ بی بی میں بڑا پریشان ہوں، اللہ نے ہماری بڑی مدد کی ہے، اللہ نے ہمیں فتح دی ہے، لیکن ایک ایسا شاہ سوار میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، میرے گھوڑے پہ عام بندہ تو سواری نہیں کر سکتا، اور پھر وہ اتنا بہادر، اتنا جیدار کہ دشمن کی صفوں میں گھس گیا اور اس نے 1-2 نہیں کافروں کی صفیں الٹ ڈالی ہیں۔ پھر ہم ڈھونڈتے رہے، میں ملا نہیں ہے، لیکن گھوڑا میرا تھا۔ تو بی بی ہنس پڑی، اس نے کہا ہنستی کیوں؟ نے کہا گھوڑا آپ کا تھا، آپ نے ٹھیک پہچانا ہے۔ تو اس نے کہا وہ بندہ کون تھا؟ انہوں نے کہا وہ قیدی۔ کیا مطلب؟ اس نے کہا یہ واقعہ ہے، اس طرح مانگا، میں نے اللہ توکل کر کے دے دیا۔ میں نے بھی سوچا کہ بھئی اب حضرت عثمان بھی اس سے تنگ ہیں، آپ بھی اس سے تنگ ہیں، بار بار یہ شراب چھوڑتا نہیں، بار بار کوڑے بھی کھا رہا ہے، تو اچھا ہے شہید ہو جائے گا، خدا اس کے گناہ معاف کر دے گا اور تم لوگوں کی بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اور اس نے کہا میں بچ گیا تو واپس آ جاؤں گا، واپس آ گیا ہے۔ حضرت عمر باہر آئے، کنڈی کھولی، دروازہ کھولا، کھٹکھٹایا، بلایا۔ آپ نے کہا دیکھو بھائی بات سنو، تم نے جہاد میں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ جاؤ، میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اور آج کے بعد اگر تم شراب پیو گے نا، پکڑے بھی گئے، میں تمہیں سزا نہیں دوں گا۔ چلا گیا۔ 2 دن کے بعد حضرت کی خدمت میں آ کے رونے لگ گیا
تو آپ نے فرمایا بات کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت پہلے تو سزا ملتی تھی نا، دنیا میں گناہوں سے پاک ہو جاتا تھا، اب آپ نے سزا نہ دینے کا فیصلہ کر لیا، میں جہنم کی سزا نہیں بھگت سکتا، میں نے پکی توبہ کر لی، اب کبھی نہیں پیوں گا۔ اور نے کہا پہلے تو ایک راستہ تھا نا، بھی غلطی کی سزا بھگت لی، چلو بھی دنیا میں کفارہ ہو گیا، آخرت میں تو اللہ جہنم کی سزا نہیں دیں گے۔ اب آپ کہتے ہیں میں سزا ہی نہیں دوں گا آپ کو، جب آپ سزا نہیں دیں گے اس کا معنی ہے مجھے جہنم میں جلوانا چاہتے ہیں آپ۔ میں نے بھی توبہ کر لی ہے کہ آج کے بعد پھر میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ ایک بندہ ہوتا ہے جس کے گناہ پہ پردہ ڈال دو، اس پردہ ڈالنے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، ہدایت مل جاتی ہے۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس کے گناہوں پہ پردہ ڈال لو تو اور زیادہ باغی بن جاتا ہے۔ تو حالات مختلف ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم ہر بندے کے بارے میں اچھا گمان کریں کہ بھائی انشاءاللہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اچھا ہوگا، ہم سے تو چلو بہتری ہوگا نا۔ اس لیے جو اولیاء اللہ ہیں ان کا تو پہلا سبق یہ ہے نا کہ اپنے آپ کو حقیر سمجھو اور دوسرے کو اچھا سمجھو۔ کہ کچھ ہو جائے مجھ سے اچھا ہے۔ ہر آدمی کی ہدایت دینے کے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان تھا، بڑا آدمی تھا، بڑے آدمیوں کا بیٹا تھا، اس کو بھی شراب اور شباب اور عورت اور کباب اور عذاب میں پڑا ہوا تھا۔ ان کے رشتہ دار اس کو طریقے سے مجبور کر کے ایک اللہ والے کی خدمت میں لے آئے کہ یار تم چلو بابا تمہیں ایک بزرگ کے ساتھ بیعت کر لو۔ اس نے کہا یار مجھے کہاں لے جا رہے، میں اور بزرگ، میری زندگی الگ ہے، میری لین الگ ہے، میری طبیعت الگ ہے، میرا اللہ والوں سے کیا جوڑ ہے۔ انہوں نے کہا یار چلو تو صحیح نا۔ لے آئے اس بزرگ کی خدمت میں، ان کو وہ پہلے بتا گئے تھے کہ یہ بگڑا تگڑا نوجوان ہے، اس کو ہم لا رہے ہیں، مہربانی کرو اللہ سے دعا مانگو، اللہ اس کو ہدایت دے۔ آگے بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا ہاں بیٹا کیسے آئے؟ انہوں نے کہا یہ مجھے پکڑ کے لے آئے ہیں، میں تو نہیں چاہتا تھا آنا۔ میں نے کہا چلو آ گئے ہو تو اب مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں آپ کو اپنا مرشد بنا کے آپ کی بیعت کر لوں، میرے عزیز ہیں، بڑے ہیں، رشتہ دار ہیں، میں ان کی بات بھی نہیں ٹال سکتا، میں آپ کی بیعت کرنے پر تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ بزرگ نے فرمایا کہ بتلاؤ بھائی کیا شرط ہے؟ اس نے کہا جی میں زنا اور شراب کے بغیر نہیں رہ سکتا، میری مجبوری ہے کہ عورت اور شراب کے بغیر میری رات نہیں گزرتی، میں آپ کی بیعت ہو جاؤں گا لیکن یہ دونوں چیزیں نہیں چھوڑوں گا، نہ شراب چھوڑوں گا نہ عورت۔ آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے بات تو بڑی مشکل ہے، لیکن ایسا کرو اگر ایک شرط ہم آپ کی مانتے ہیں تو ایک ہماری بھی مان لو۔ اس نے کہا جی آپ جو کہیں گے میں مانوں گا، لیکن یہ دو چیزیں نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے فرمایا نہ چھوڑو لیکن ایک شرط ہماری مان لو۔ آپ نے کہا بھی نماز ہر حال میں پڑھنی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنی۔ بس ایک شرط ہے، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی چلہ نہیں، کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑے نہیں ہونا، کوئی مراقبہ نہیں، کوئی لطائف نہیں، کوئی ذکر اذکار نہیں، صرف ایک شرط، ایک وعدہ کر لو کہ نماز پڑھنی ہے اور پڑھنی مسجد میں ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنی۔ اس نے کہا جی میرا وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے میں شرابی ہوں لیکن میں خاندانی آدمی ہوں، میں نسل والا آدمی ہوں، میں ایسا نہیں ہوں کہ زبان دے کے پھر جاؤں، میرا وعدہ ہے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ شراب بھی پیو، جو مرضی آئے کرو۔ اب ہمارے جیسا کوئی خشک مولوی ہوتا وہ کہتا اچھا پی رہے، کہتے جاؤ شراب پیو۔
وہ چلا آیا تو عصر کی نماز کے بعد اپنے ڈیرے پہ پہنچا تو ملازمین انتظار میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ جناب آج تو بڑے غضب کی عورتیں بلائی ہیں، ناچنے والی اور گانے والی، اور محفل تیار ہے۔ اور انہوں نے کہا دیکھو بھائی ٹھیک ہے محفل تو ہے، لیکن آج محفل جو ہے ابھی نہیں ہوگی، اور نہ مغرب کے بعد ہوگی، عشاء کے بعد ہوگی۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار میں نے ایک پیر سے زبان کی ہے اور زبان سے میں پھرتا نہیں۔ اب اگر ہم مجلس میں بیٹھ گئے، شراب پی لیا، تو میری تو مغرب کی نماز بھی گئی، عشاء بھی گئی، میں تو پہلے دن جھوٹا ہو گیا۔ میں مغرب پڑھوں گا، پھر عشاء پڑھوں گا، عشاء کے بعد آئیں گے، ساری رات ہے ہمارے پاس، پھر صبح تک تو نشہ وشہ اتر جائے گا، غسل کر کے نماز پڑھ لوں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، اور ڈیرے پہ آنے کے بجائے اپنے گھر چلا گیا، نہیں آیا، مجلس ختم ہو گئی۔ صبح کی نماز پڑھی، صبح کی نماز پڑھ کے آگے ڈیرے پہ بیٹھا۔ انہوں نے کہا جی رات انتظار کرو۔ نے کہا یار میں نے نماز پڑھی، اس کے بعد طبیعت تقاضا نہیں کر رہی تھی ادھر آنے کا، میں پھر گھر چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا آج کا کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے کہا دن کو تو ہو نہیں سکتا، ابھی پھر ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر عصر کا وقت آ جائے گا، پھر مغرب کا آ جائے گا، پھر وہی عشاء کے بعد رکھیں گے۔ اب عشاء کی نماز پڑھ لی، پھر وہ آ گئے کہ جناب مجلس تیار ہے۔ انہوں نے کہا یار طبیعت نہیں مانتی، ان کو فارغ کر دو، پھر کل دیکھا جائے گا۔ 3-4 دن جب گزرے تو اس نے نوکروں کو بلایا کہ آج کے بعد میرے ڈیرے پہ شراب بھی بند، شباب بھی بند، کباب بھی بند، میں نے توبہ کر لی ہے، جو مزہ اللہ کی عبادت میں ہے ان لعنتوں میں نہیں ملتا۔ اب میں نے اللہ والوں کی شراب پی لی ہے، اس شراب کا نشہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہدایت کر دی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ گناہ پر پردہ ڈال دینا، ہاں ایک آدمی عادی مجرم ہے، اس پہ پردہ ڈالنے کا ہمیں حکم نہیں، لیکن ایک بندہ ہے بیچارہ، کون بندہ؟ کلنا خطاؤن، حضور نے فرمایا ہم سب گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، خیر الخطائین التوابون، اور اللہ کے ہاں وہ گناہگار، وہ خطا کار زیادہ اچھے ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ افرح بتوبت عبد، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الملائکہ، اے میرے ملائکہ، فاشہدوا، آؤ دیکھو میرا بندہ توبہ کر رہا ہے، علم عبدی ان لہ رب یغفر الذنوب، میرے بندے کو بھی علم ہو گیا ہے کہ میرے گناہ معاف کرنے والا کوئی مالک ہے، اس لیے میرے دروازے پہ توبہ کر رہا ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے ساتھ خوش ہوتی ہیں، اور توبہ کرنے سے گناہوں کی معافی بھی مل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہیں، وہ امیر المؤمنین فی الحدیث بنے ہیں، وہ اتنے بڑے مرتبے کے آدمی ہیں کہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، لیکن جوانی کی زندگی کا یہ عالم تھا کہ رات کو ایک عورت کے وعدے پہ گئے ہیں، دیوار کے ساتھ چپ کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ گھر والے سو جائیں۔ انہوں نے پروگرام یہ بنایا تھا کہ تم دیوار کے باہر آگے چھپ کے بیٹھ جانا، جب میرے گھر والے سو جائیں گے تو میں پتھر پھینکوں گی، پھر تم دیوار پھلانگ کے اندر آ جانا، ہم ملیں گے۔ وہ اسی انتظار میں بیٹھے ہیں، ساتھ ایک مسجد ہے، تہجد کا وقت ہے، اور ایک آدمی رو رو کے قرآن پڑھ رہا ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے کیا میرے بندے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم اپنے اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کے دروازے پہ آگے جھک جاؤ۔ اس نے جب یہ آیت سنی تو کہتے آن الوقت، کہتے آ گیا وہ وقت، میں اللہ سے ڈر گیا، فوراً وضو کیا، مسجد میں آئے، رو پڑے اور اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام دیا کہ امیر المؤمنین فی الحدیث بن گئے۔ تو اس لیے یہ نہ سوچا کریں گناہوں سے نفرت کریں، گناہگار سے نفرت نہ کریں،
کیونکہ کبھی ان کے اندر بھی کوئی ہیرا کوئی موتی چھپا ہوتا ہے۔ جب اللہ ان کی ہدایت کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سدھار کا فیصلہ کر لیتے ہیں، انہی کے اندر سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث، نبی پاک کی حدیث ہے کہ جس بندے نے کسی مومن کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، یاد رکھو پردے ڈالنے والے کے گناہوں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ڈال دیتے ہیں، اور بلا وجہ گمان بھی نہ کیا کریں اور بلا وجہ لوگوں پہ شک بھی نہ کیا کریں۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ، وقال سفیان الثوری عن راشد بن سعد عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انک اتبعت عورات الناس افسدتهم وكدت ان تفسدهم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اگر تم لوگوں کے گناہوں کو ڈھونڈو گے، لوگوں کے گناہوں کے پیچھے پڑو گے تو گویا تم نے ان کو خراب کر ڈالا، ہلاک کر ڈالا۔ وقال ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کلمۃ سمع معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفع اللہ تعالی بها۔ حضرت ابو الدرداء فرماتی ہیں ایک کلمہ ہے جو حضور پاک سے حضرت معاویہ نے سنا تھا کہ لوگوں کے گناہوں کی تلاش نہ کیا کرو، اسی ایک کلمے پہ عمل کرنے سے حضرت معاویہ کو اللہ نے بہت بڑا فائدہ اور بہت بڑا نفع عطا فرمایا۔ فرواہ ابو داؤد منفردا به من حدیث وقال ابو داؤد حدثنا سعید بن عمرو الحضرمی قال حدثنا اسماعیل بن عیاش قال حدثنا زمزم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير وكثير بن مرة عمرو بن الأسود المقدام بن مادي قال أبي أمامة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمير ابتغى الريبة في الناس أفسدهم۔ آپ نے فرمایا حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کسی ملک کا گورنر یا حاکم لوگوں کے عیب ڈھونڈے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اور زیادہ بگڑ جائیں گے۔ پہلا حکم یہ تھا، دوسرا ہے ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ولا تجسسوا علی بعضکم بعضا والتجسس غالبا یترک فی الشر ومنه الجاسوس اما التحسس یکون غالبا فی الخیر کما قال عز وجل اخبارا عن یعقوب انه قال یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ وقد یستعمل كل منهما في الشر كما ثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا وقال الاوزاعي التجسس البحث عن الشيء والحسس الاستماع الى حديث القوم وهم له كارهون او يتسمى على ابوابهم والتدابر السرم ورواه ابن ابي حاتم عنه۔ اب مفسر فرماتی ہیں کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ولا تجسسوا، یاد رکھو دو لفظ ہیں تجسسوا یا تحسسوا۔ بعض علماء فرماتی ہیں تجسس تو شر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ لوگوں کی جاسوسیاں نہ کرو، اسی لیے جاسوس کو جاسوس کہتے ہیں جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا ہے، اور تحسس کا معنی ہوتا ہے کہ خیر کی تلاش کرنا، بھلائی کی تلاش کرنا، اچھے کام کی تلاش کرنا، اچھے لوگوں کو تلاش کرنا۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو فرمایا تھا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بیٹے جاؤ حضرت یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے اللہ اپنے دونوں بیٹے ملا دیں، تو وہاں قرآن میں لفظ ہے فتحسسوا، یہاں لفظ ہے تجسسوا، تو یاد رکھو علماء کہتے ہیں تجسس شر میں ہوتا ہے، تحسس خیر میں ہوتا ہے، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ دونوں لفظ خیر اور شر میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے میرے آقا رحمت دو عالم رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجسسوا ولا تحسسوا، تو آپ نے دونوں لفظ فرمائے کہ تجسس بھی نہ کرو تحسس بھی نہ کرو۔ تجسس کا معنی علماء کہتی ہیں کہ ٹوہ لگانا، اور تحسس کا معنی کہ دوسروں کی باتیں سننا، کان لگا کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے لوگوں کی باتیں معلوم کرنا۔
حضور نے فرمایا کہ خبردار لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بلا وجہ بغض بھی نہ رکھو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے نفرت بھی نہ کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، تمام مسلمان بھائی بن کے زندگی گزارو۔ اب حضرت اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں تجسس البحث عن الشیء، تجسس کہتے ہیں کسی شے کی تلاش کرنا، اور تحسس کہتے ہیں الاستماع الی حدیث القوم، لوگوں کی باتوں کو سننا حالانکہ وہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی سنے، یا لوگوں کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے کن سوئی لینا، دیکھنا اندر کیا بات ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ چیزیں شریعت نے منع کر دی ہیں۔ تدابر کا معنی ہوتا ہے قطع، کہ ایک دوسرے سے تعلق، اصل تدابر کا معنی کیا معنی؟ پیٹھ دینا، کہ وہ ادھر چل پڑا وہ ادھر چل پڑا، معنی قطع تعلق بھی نہ کرو تم مسلمان ہو۔ اب اور حکم دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِيهِ نَهْيٌ عَنِ الْغِيبَةِ، کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھو، غیبت کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے اور غیبت سننا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو غیبت سے بچا کریں، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ غیبت کا خیال نہیں کرتے۔ اگر زنا کبیرہ گناہ ہے تو غیبت بھی کبیرہ گناہ ہے، اگر زنا کبیرہ گناہ ہے تو جھوٹ بولنے پر تو اللہ نے لعنت بھیجی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لیکن لوگ خیال نہیں کرتے ہیں، رات دن جھوٹ بولتے ہیں، رات دن غیبت، بیٹھے رہیں گے لوگ بھی، او جی فلانا فلانا جو ہے نا اس کو چھوڑو جی، ہمیں پتا ہے اس کے حالات، ایسے شروع ہو جائے، نہ لینا نہ دینا۔ آج کل تو یہ وبا اتنی عام ہو گئی ہے نا کہ ہمارا ہر بندہ عام آدمی ہے، کلرک ہے، مزدور ہے، بیچارہ بلدیہ میں جھاڑو دیتا ہے، بیٹھے ہیں بحث کریں، وزیر اعظم نے یہ کہا اور صدر نے یہ کہا اور گورنر نے یہ کہا اور لیڈر نے یہ کہا، اور او یار تم کون ہو بھلا؟ کون تم سے پوچھے گا کس نے کیا کہا؟ تم اپنا فکر کرو۔ بی بی رابعہ بصریہ ایک بہت بڑی اولیاء اللہ خواتین میں سے گزری ہیں، بہت بڑے مقام کی بی بی تھی۔ ایک دن آ رہی تھی تو اپنے مدرسے میں، تو ان کے جو تلامذہ جو خواتین پڑھنے والی تھیں، تربیت حاصل کر رہی تھی، وہ بیٹھی ہوئی شیطان پہ بحث کر رہی تھی کہ شیطان جو ہے یہ کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، اور اس کو اتنے تصرفات جو ملے ہیں، شکل بدل لیتا ہے، ہوا بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے، لوگوں کے دل میں دور سے وسوسے ڈال لیتا ہے۔ ان چیزوں پہ بحث کر رہی تھی۔ بی بی صاحبہ جو گزری وہ چپ ہو گئی، تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کیا بحث کر رہی تھی؟ انہوں نے بتلا دیا کہ بی بی اتفاق سے ذکر چل پڑا شیطان کا، تو ہم بحث کر رہے تھے کہ یہ شیطان کیا بلا ہے۔ تو بی بی صاحبہ نے ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میری تربیت کا تم لوگوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا بی بی ہم کیا کوئی، انہوں نے کہا جتنی دیر میں تم نے دشمن کا ذکر کیا ہے، دوست کا ذکر کرتے رہتے، ضروری ہے کہ شیطان کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ جو 1 گھنٹہ تم نے شیطان پہ بحث میں خرچ کر دیا ہے، اتنا دیر قرآن پڑھ لو۔ تم جو بیٹھے ہوئے شروع ہو جاتے ہو جی آج اخبار میں یہ بھی آنا ہے، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ پوری خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی تمام ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور پوچھو بھی کام کیا کرتے ہو جی بلدیہ میں جھاڑو دیتا ہوں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو یہی چیزیں جو ہے نا غیبت ہے، کہ ایک بندہ نہیں ہے، ہم شروع ہیں جی اس نے یہ کہا اور اس نے یہ کہا اور اس نے یہ، یہی غیبت۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر اس میں وہ عیب ہے اور تم بتا رہے ہو، یہ غیبت ہے۔ اگر اس میں وہ عیب ہے نہیں اور تم کہہ رہے ہو، پھر بہتان ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ حکم ہے کہ غیبت نہ کرو۔ ایک دوسرے کی غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت سننا بھی حرام ہے۔
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فسر الشارع كما جاء في الحديث الذي رواه ابو داود حدثنا الكانبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد العلاء نبيه النبي هريره قال قيل يا رسول الله ثم الغيبة قال ذكرك اخاك بما يكره. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا غیبت یہ ہے کہ ایک بندے کے تم ذکر کر رہے ہو، وہ باتیں کر رہے ہو، اگر سنتا تو اس کو برا لگتی، یہ غیبت ہے کہ تم اس کے سامنے کرتے تو اس کو برا لگتا، یہی غیبت ہے. کالا فریدن کا نبی اخیما اقولو. صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ فلاں بندے نے چوری کی ہے اور واقعی اس نے چوری کی ہے، اس کے اندر وہ عادت ہے بری، پھر میں کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا. قال ان کان فیہ ما تقول وقد اغتبتہ. آپ نے فرمایا اگر وہ بری عادت اس میں ہے اور تم کہہ رہے ہو تو یہ غیبت ہے. وان لم یکن فیہ ما تقول وقد بہتہ. اگر وہ عادت اس میں نہیں ہے اور تم کہہ رہے ہو تو پھر تم نے بہتان عظیم لگایا ہے. ورواه الترمذي عن قتيبة عن الدراوردي به وقال حسن صحيح. ورواه ابن جرير المنذر عن غندر بن شعبة عن العلاء وهكذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مسروق قتادة أبو إسحاق معاذ بن قرة. وقال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني علي بن الأكبر عن أبي حذيفة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا. وقال غير مسلطانی کثیرہ. وقال قد قلت كلمة لو وزدت بماء البحر مزجته. اب ایک دن بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور پاک سے فرما دیا کہ بی بی عائشہ جو ہیں چھوٹے قد والی ہیں، کثیرۃ یعنی حکارت کے ساتھ کہا. آپ نے فرمایا عائشہ تم نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے اگر ہم میٹھے دریا میں بھی ڈال دیں تو وہ دریا بھی کڑوا ہو جائے گا، تم نے ایسا کیوں کیا ہے، کیوں الزام لگایا ہے؟ قال وقت انسان وقال ما يحب اني اكيد انسان لي كذا وكذا. کسی کا ذکر آپ نے فرمایا میں نہیں پسند کرتا کہ کسی کے بارے میں ایسی باتیں کی جائیں. ورواه الترمذي من حديث يحيى القطان عبد الرحمن المهدي وكي سلام سفيان الثوري عن علي بن الاكمل النبي حذيفة سلمة بن صهيب الارحبي عن عائشة رضي الله عنها به قال حسن صحيح. قال ابن جرير حدثني ابن ابي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا حسن البخاري ان امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها فلما قالت قامت ترجشات النبي انها كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتيها والغيبة محرمة بالإجماع ولا يستثنى من ذلك الا بظاهر المصلحة كما في الجرح والتعديل والنصيحة كقوله صلى الله عليه وسلم لما استاذن عليه ذلك الرجل الفاجر اذن له بئس اخو العشیرت. اب اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت بی بی عائشہ کے گھر میں آئی اور جب اٹھ کے وہ گھر سے نکلنے لگی تو اب بی بی عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ دیکھا یہ چھوٹے قد کی حقیر قسم کی، اشارہ کیا. آپ نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے اور غیبت کرنا جو ہے وہ حرام ہے. ہاں وہ غیبت جائز ہے جیسے علماء نے جرح تعدیل کی ہے اسماء الرجال کے بارے میں، یا وہ معاملے کی تحقیق جائز ہے اگر کسی کو نصیحت کرنی ہے، یا اگر واقعتاً کوئی فاسق ہے کوئی فاجر آدمی ہے اس کے بارے میں کہہ دینا جو ہے وہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے اجازت مانگی آنے کی، آپ نے فرمایا اذن لہو بساخ العشیرہ، آنے دو لیکن یہ برا آدمی ہے. وقولہ تعالی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا وقد خطبها معاویۃ الجہم اما معاویہ سولوک ماو الجہم فلا یدع ساوناتقہ. اسی طرح ایک بی بی جس کا نام بی بی فاطمہ بنت قیس ہے حضور کی خدمت میں آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رشتے کے لیے دو آدمیوں نے پیغام بھیجا ہے، ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ایک ابھی جہم نے پیغام بھیجا ہے. میں
آپ سے مشورہ لینا چاہتی ہوں کہ میں کس کا پیغام قبول کروں۔ حضور نے فرمایا جہاں تک معاویہ کی بات ہے سہلوکن، وہ غریب ہے، فقیر ہے، اس کے پاس پیسہ شیسا کوئی نہیں، اور جہاں تک ابھی جہم کی بات ہے وہ اپنی بیویوں کو مارتا بہت زیادہ ہے اور ہر وقت لکڑی اس کے کندھے پہ رکھی ہے، اب تمہاری مرضی جس کو چاہو چن لو۔ تو آپ کا یہ کہہ دینا جو تھا، ایک مشورہ طلب کیا تو آپ نے جو حقیقت تھی وہ بیان کر دی، کیونکہ ایک عورت کی زندگی کا سوال ہے، تو لہذا اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا۔ یعنی اگر کسی چیز میں مصلحت ہے، اگر حکمت ہے، اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ آدمی فراڈی ہے اور ایک دوست مشورہ کرتا ہے کہ یہ مجھ سے قرضہ لے رہا ہے، کہیں یار میرے معلومات میں ہے کہ پیسہ آپ کو ملے گا نہیں پھر واپس، تو ایسے حالات میں غیبت نہیں کہی جاتی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وقد مجرات مجرا ذلك ثم بقيت حالت تحریم شدید وقد ورد فی الزجر الاکید۔ ہاں اگر بلا ضرورت کوئی غیبت کرتا ہے تو وہ حرام ہے اور اس کے لیے بڑی زجر شدید ہے۔ اللہ نے فرمایا ولہذا شبہ تبارک و تعالیٰ باکل اللہ من انسان المیت، اللہ نے فرمایا کسی کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ کما تکرہون ھذا طبعا فکرہوا ذلک شرعا، جیسے مردہ گوشت کھانا تمہیں طبعا مکروہ ہے، ایسے غیبت کرنا جو ہے وہ شرعا مکروہ اور حرام ہے۔ فإن قوة شد من هذا وهذا من الترفیر عنها والتحذیر منها كما قال في العائد في هبته۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ایسی مثال دی ہے تاکہ غیبت سے تمہیں نفرت ہو اور آئندہ کبھی زبان پہ غیبت نہ آئے۔ جیسے کوئی بندہ کسی کو ہدیہ دیتا ہے، ہبہ کرتا ہے، پھر واپس لینا چاہتا ہے، حضور پاک نے فرمایا کل کل یقیع سمیت جو فی قیہ، آپ نے فرمایا ہبہ کر کے واپس لینے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کتا قے کرنے کے بعد چاٹ لیتا ہے۔ یا تو کسی کو ہبہ نہ کرو، کیا ہے تو پھر واپس ہی لینا ہے۔ وقت کا لسنا مثل سوء، یعنی بری بری باتیں کہنا ہماری شان نہیں۔ وثبت فی السیاح والإحسان والمسانید من غیر وجہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی خطبۃ حجۃ الوداع ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ سیاح کے اندر اور اسی طرح مسانید کے اندر، سنن کے اندر یہ حدیث ثابت ہے کہ میرے آقا نے محبوب دو عالم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا لوگو ان دماءکم، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت تم سب پہ حرام ہے۔ خبردار کسی کے خون کے، کسی کے مال کے، کسی کی عزت کے در پہ نہ ہونا۔ حرام ان کا حرمت یومکم، جیسے آج کے دن کی حرمت ہے ایسے ہر مسلمان کے مال، خون اور عزت کی حرمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، اس بلد میں، بلد الامین میں اور شہر محرم الحجہ میں اور حج کے دن میں، تو لہذا ہر مسلمان کا ایک دوسرے پہ خون بھی حرام، اس کی عزت، اعراض اور اموال بھی حرام، کبھی نقصان نہ پہنچائیں۔ وقال ابو داود حدثنا عباس بن عبد الاعلى قال حدثنا اسباد بن محمد بن شعب بن سعد بن زید بن اسلم النبی صالح النبی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل المسلم علی المسلم حرام مالہ و عرضہ و دمہ، ہر مسلمان کا مال بھی، اس کی عزت بھی، اس کا خون بھی دوسرے پہ حرام ہے۔ حسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، آپ نے فرمایا کتنی بہت کافی بری بات ہے کہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھو، ادنا سمجھو یا اس کی تدلیل کرو۔ رواہ ترمذی عن عبید بن اسباط بن محمد النبی بھی وقال حسن غریب وحدثنا عثمان بن شیبہ قال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا ابو بکر عیاش عن سعید بن عبد اللہ بن خدیج نبی بردت البلوی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبہ، آپ نے فرمایا لوگوں جو زبانی کلامی کہتے ہو ہم مسلمان ہیں لیکن ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ولا تتبعوا عوراتهم، کسی کے گناہوں کو نہ ڈھونڈو، فانه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، اگر تم
تم لوگوں کے گناہوں کو ڈھونڈو گے تو پھر اللہ تمہارے گناہ کو ڈھونڈیں گے، اور جب اللہ ڈھونڈیں گے تو تمہیں تمہارے گھر کے اندر ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ تفرد بھی ابو داؤد حدیث ابراہیم بن عادل وقال حافظ ابو یعلا فی مسندی حدثنا ابراہیم بن دینار قال حدثنا مصعب بن سلام ان حمزہ بن ابی زیاد ان نبی عیسیٰ کے سبعی ان البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اسمع الاصوات فی بیوتہا، فرماتی ہیں کہ میرے مدنی سرکار نے خطبہ دیا، اللہ نے آپ کی آواز کو خیمے کے اندر بھی پہنچایا کہ عورتیں بھی سن رہی تھیں۔ فقال یا معشر من آمن بلسانہ لا تغتابوا المسلمین لا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورت أخيه يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته والله أعلم۔ کہتے ہیں کہ جب نماز فرض ہوئی تھی تو اس سے پہلے بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی تھی یا بعد میں جماعت کا حکم آیا پڑھی جاتی تھی؟ معراج کی رات نماز فرض ہوئی ہے، ابھی تو حضور آسمانوں پہ بھی نہیں گئے تو جماعت کے ساتھ تمام انبیاء کو نماز پڑھائی تو نماز پڑھی جاتی تھی۔ کہ ہمارا جو کمپنی ہے تنخواہیں ہمیں انگریزی مہینوں کے حساب سے دیتے ہیں، ڈپٹی عربی کے حساب سے لیتے ہیں صبح سے شام تک، جبکہ انگریزی مہینے کے حساب سے ڈپٹی 8 گھنٹے ہے۔ تم جانو کمپنی جانے ہم کیا کریں؟ نہیں، میں کمپنی میں مینیجر ہوں آپ کا، نہیں مجھے آپ سمجھائیں کہ میں آپ کا یہ مسئلہ کیسے حل کروں؟ میں کمپنی کا ڈی ایم ہوں، جی ایم ہوں، ڈائریکٹر ہوں، کیوں؟ تم کٹھے ہو کے درخواست دو، جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے۔ اگر حنفی مسلک میں جنازے کا ایک سلام پھیرا جائے پھر حنفی کہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ حنفی تو تب ہوگا جب اپنے امام کے اجتہاد کی پوری پیروی کرے گا۔ ویسے ایک سلام بھی جائز ہے، 2 سلام بھی جائز ہیں، اور اصولی بات یہ ہے کہ ایک آدمی نے کہا السلام علیکم، دوسرے نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، تیسرے نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو ثواب کس کو زیادہ ہوگا؟ تو جتنے کلمات زیادہ ہوں گے اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ باقی ہے جائز ہونا، جائز تو ایک سلام بھی جائز ہے۔ جب نماز فرض ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہوئی فجر کی نماز، جیسے ابتدا ہے ترتیب حاکم الصلاۃ طلوع الشمس الی غسق اللیل، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی آدمی کو بدل عمرے کے لیے پیسہ دیا جائے جائز ہے، جیسے حج بدل دینا جائز ہے، وہ بھی جائز ہے۔ اگر ایک آدمی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا ہے، عمدن نہیں پڑھتا ہے، تو نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، ہر حال میں مسجد میں نماز پڑھے، کیونکہ صحابہ کہتے ہیں جو جماعت میں نہیں آتا تھا ہم سمجھتے تھے یہ منافق ہے، یہ مسلمان ہے ہی نہیں، مسلمان کیسے جماعت چھوڑ سکتا ہے؟ من شد شد فی النار، جو جماعت کو چھوڑے گویا جہنم میں جا پڑا۔ ایک ہے مجبوری ہے، کسی دن نہیں پہنچ سکا، وضو میں دیر ہو گئی، بیماری ہو گئی، گھر میں کوئی پریشانی ہو گئی، گھر پڑھ لے، لیکن یہ معنی تھوڑا ہے کہ ہمیشہ گھر میں پڑھتا رہے۔ کافروں کو زمزم کا پانی اور مدینے کی کھجور دے سکتے ہیں، تو پہلے جو مکے میں کافر رہتے تھے وہ کون سا پانی پیتے تھے؟ نہیں، جب ابو جہل کا دور تھا تو یہاں تو پانی تھا ہی زمزم، تو کافر سارے زمزم تو پیتے تھے، اور زمزم جب گم ہو گیا تو کافروں نے تو ڈھونڈ کے تمہیں دوبارہ کنواں دیا ہے۔ عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ
مجھے زمزم کا چشمہ دوبارہ صحیح مل جائے میں ایک بیٹا آپ کے نام پہ ذبح کروں گا۔ وہ بارش آئی نا، جب سیل کا دور آتا ہے نا تو چشمے کے جو راستے تھے نا بدل گئے۔ جب چشمے کا راستہ ہی بدل گیا تو پانی کیسے ابلے؟ اب پانی ڈھونڈ رہے ہیں، پانی ملتا نہیں۔ پھر عبد المطلب کو خواب میں نظر آیا کہ فلاں جگہ کھدائی کرو تو تمہیں ملے گا، وہاں آ کر کھدائی کی زمزم مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے کے لیے قرعہ ڈالا تو حضور کے والد کا نام نکل آیا عبداللہ کا۔ اسی لیے حضور فرماتے تھے انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میرا ابا اسماعیل بھی ذبح ہو رہا تھا اور میرا ابا عبداللہ بھی ذبح ہو رہا تھا۔ بالکل دے سکتے ہیں جی، کافروں کو کھجور بھی دیں، زمزم بھی دیں، نیت یہ کر لیں کہ یا اللہ اس کی برکت کے ان کے دلوں میں اسلام ڈال دیں۔ لڑکے کا عقیقہ جو ہے جی 7ویں دن، جس دن پیدا ہو اس کے 7 دن کے بعد عقیقہ کریں، اور زیادہ لیٹ ہو جائے تو 14ویں دن، پھر کوئی عقیقہ نہیں۔ طواف اپنے لیے کرو، زندہ لوگوں کے لیے دعا کرو۔ حجر اسود کو ہاتھ لگ جائے تو چومنے میں اختلاف ہی کوئی نہیں، جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ اگر نہ لگے تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو چومنا جائز ہے کہ گویا بوسے کے قائم مقام ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں چومنا چاہیے، اشارہ کافی ہے۔ میری بیوی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ میرے والد اور ان کے بھائیوں کے درمیان میں شدید اختلافات ہیں، اللہ پاک مسلمانوں کو اتفاق نصیب کرے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام۔ ہم پاکستان سے عمرے کی نیت سے آئے ہیں، لیکن ہم نے احرام جدے سے باندھا ہے۔ آپ میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گئے اور ایک بکری دم بھی پڑ گئی۔ جدہ میقات تھوڑا ہے، جدہ تو ہل ہے۔ آپ کا میقات تو یلملم تھا، آپ ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے آتے، آپ نے میقات سے تجاوز کیا، اور پھر جو جہاز پاکستان سے آتا ہے اس کا روٹ جو ہے نا وہ ایسے آ کے سیدھا طائف، طائف سے اوپر مکے سے گزرتا ہوا پھر جدہ جاتا ہے۔ تو آپ پر ایک بکری دم بھی ہے اور یہ میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گئے۔ ہاں جی، مسکت سے باندھے، کہیں سے آئے، بہرحال احرام ایئرپورٹ سے باندھنا تھا نا، مسکت سے آئے، کہیں سے آئے۔ کہتے جی کچھ صاحبان 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہیں، بالکل بدعت ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اجماع میں ہے، نہ کسی مجتہد کے اجتہاد میں ہے۔ اگر یہ دین ہوتا اللہ کا نبی حکم کرتے، دین تو مکمل ہو گیا، اور اگر دین ہوتا تو خلفائے راشدین اس پہ عمل کرتے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اہل بیت۔ تو یہ تو حضور کے 600 سال بعد ایک بادشاہ نے بدعت رائج کی، اب رواج بن گیا ہے۔ جو میلاد مناتا ہے وہ پکا سنی ہے، چاہے ایک نماز نہ پڑھے، اور جو میلاد نہیں مناتا ہے 5 وقت کا نمازی ہے وہ وہابی ہے، منکر ہے حضور کا۔ اب تو رواج بن گیا ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں رہا۔ اب تو رواج ہے کہ جیسے لوگ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، ہر کوئی شامل ہو جاتے ہیں زندہ باد، تھوڑی دیر کے بعد وہ کہیں مرد آباد، سارے کہیں گے مرد آباد۔ اب تو یہ زندہ باد مرد آباد والی ایک بات بن گئی ہے کہ بھئی جو جھنڈیاں لگائے، 12 ربیع الاول کو گھروں کو سجائے، نعت خوانی کرائے، سبیلیں لگائے، نماز ایک نہ پڑھے، بالکل نہ زکوٰۃ دے، نہ نماز پڑھے، نہ داڑھی رکھے، پکا سنی ہے، سیدھا بدعت کے بعد پتہ نہیں کہاں جائے گا۔
انا للہ و انا الیہ۔ میرا بھائی یاد رکھو، جو صحیح معنی میں اہل سنت والجماعت ہیں، تم تو ایک مہینے کے بھی چند دن میں دعا صلاۃ و سلام پڑھتے ہو۔ الحمدللہ ہم ہر نماز میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہوں گے تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ سنت پڑھیں گے تو کہیں گے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرض پڑھیں گے تو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے۔ الحمدللہ ہم دن میں کتنی دفعہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ ہم وہابی ہیں، اور جو تم کرائے کا ایک دن یا 2 دن پڑھتے ہو تم پکے اہل سنت ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ نہ محرم عورت کے لیے طواف کریں، تم پہلے محرم پورے کر چکے ہو، نہ محرم کا بڑا خیال ہے تمہیں۔ توبہ کرو، توبہ، طواف نہ کرو، توبہ کرو۔ میرا بھائی ہے ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، گھر میں اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بھائی دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک بجلی چور ہے، ایسے ایک بجلی چور ہے، وہاں تو اللہ رحمت فرمائے ہم سب چور ہیں۔ کوئی بجلی چور ہے، کوئی بچھی چور ہے، کوئی کپڑا چور ہے، کوئی آٹا چور ہے، کوئی چینی چور ہے، کوئی بڑا چور ہے، کوئی چھوٹا چور ہے۔ اب اللہ کی رحمت سے رنگے ہوئے ہیں، اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ کس کس کی شکایت کرو گے جناب؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، شکایت کرنے سے انشاءاللہ تیرے گھر کی بجلی کٹ جائے گی، اس کی چلتی رہے گی۔ انا للہ پڑھو، اللہ سے معافی مانگو۔ جب تک ہمارے عمل ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہمارے حاکم ایسے رہیں گے۔ اعمالکم اموالکم، حضور نے فرمایا تمہارے عامل، تمہارا عمل تم پہ حاکم ہوتا ہے۔ تکلیف دے کے جو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں بالکل ناجائز ہے۔ اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کریں جائز ہے، لیکن نفلی عبادت ہے، نہ کرو ضروری نہیں۔ اگر کوئی غریب آدمی قرضہ لے کے عمرہ کرے، بہرحال شریعت میں تو اس پہ لازم نہیں ہے، لیکن اللہ نے لکھا ہے تو کرے گا عمرہ۔ حج نہیں فرض ہوتا ہے۔ میرا بھائی یہ جو سپیکر والے حضرات ہیں نا، مہربانی کر کے یہ مائکرو فون کی جو تار ہے نا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے میرے لیے تم لے آتے ہو۔ جو ادھر منہ کرو آواز بند، ادھر کرو چل پڑتا ہے، یوں کرو زیادہ چلتا ہے، یوں پتہ نہیں کوئی اس میں تم نے کیا کیا ہوا ہے۔ یہی تمہیں ملتا ہے جو لگانے کا بھی پن ٹوٹی ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری تو عادت ہی نہیں کہ میں کسی سے شکایت کروں، لیکن الی اللہ المشتقى۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔